السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جو نئے آنے والے ساتھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس خفیہ ایجنٹ قسط نمبر 8۔ 14-15 افراد قتل ہو گئے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور وہ بھی ریڈ کلب میں؟ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں، اسٹاک نے قدرے چیخ کر بات کرتے ہوئے کہا۔ ایک آدمی مرا نہیں ہے بلکہ زخمی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ آدمی کاروں پر آئے، پھر انہوں نے یکطلب فائرنگ کھول دی اور ہال میں موجود ریڈ کلب کے مسلح آدمیوں کو ہلاک کر دیا، اور پھر وہ باہر چلے گئے اور کرافٹ کے آدمی باہر گئے تو باہر ان پر فائر کھول دیا گیا اور 10 آدمی باہر ہلاک ہو گئے۔ نوجوان نے اس بار تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کرافٹ کہاں ہے اس وقت؟ اس بار اسٹاک کی بجائے عمران نے اس نوجوان سے پوچھا۔ وہ اپنے آفس میں ہے اور پولیس کے اعلیٰ حکام سے بات چیت کر رہے ہیں، نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، اسٹاک نے کہا تو نوجوان نے ایک بار پھر سلام کیا اور واپس مڑ گیا۔ تو یہ سارا کھیل آپ نے کھیلا ہے؟ نوجوان کے باہر جاتے ہی اسٹاک نے عمران اور ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم نے کرافٹ سے چند معلومات لینی ہیں لیکن وہ سطح سے نیچے نہیں آ رہا، عمران نے خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ پولیس والے کب تک وہاں رہیں گے؟ ٹائیگر نے اسٹاک سے مخاطب ہو کر کہا۔ اتنے آدمی مرے ہیں تو لمبی ہی گیم ہوگی، اسٹاک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چلو ٹائیگر، اب چلیں، بہت وقت گزر چکا ہے، عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں تازہ ترین معلومات حاصل کراتا ہوں، آپ 2 منٹ ویٹ کریں، اسٹاک نے کہا، اور ایک بار پھر فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ پھر رابطہ ہونے پر اسٹاک نے کسی کو حکم دیا کہ وہ معلوم کر کے بتائے کہ ریڈ کلب سے پولیس واپس جا چکی ہے یا نہیں، اور کرافٹ کہاں ہے اس وقت۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اسٹاک نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اسٹاک بول رہا ہوں، اسٹاک نے کہا۔ اوکے، اسٹاک نے دوسری طرف سے بات سن کر کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پولیس جا چکی ہے، لاشیں بھی اٹھا لی گئی ہیں، اب وہاں خون کے دھبے صاف کیے جا رہے ہیں اور کرافٹ اپنے آفس میں ہی ہے، اسٹاک نے عمران اور ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوکے، تھینک یو، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو ٹائیگر کے ساتھ ساتھ اسٹاک بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ بس اتنی بات کا خیال رکھنا کہ ہمارے جانے کے بعد کرافٹ کو فون نہ کر دینا کہ ہم اس کے آفس آ رہے ہیں، ورنہ ہمارا تو شاید کچھ نہ بگڑے، البتہ تمہارا بہت کچھ بگڑ جائے گا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ خیال رکھنا جو باس کہہ رہے ہیں، ٹائیگر نے اسٹاک کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ آفس کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں مہگانی کی وسیع و غرض آفس ٹیبل کے پیچھے ایک دراز قد اور چوڑے شانوں والا ادھیڑ عمر آدمی تنے ہوئے انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کی چوڑی پیشانی اور سر پر گھنگھرالے بالوں نے اسے خاصا خوبصورت بنا دیا تھا۔ یہ اسرائیل کے قومی سلامتی کے امور کا انچارج کرنل جیکب تھا، جو 2 سال قبل اس اہم سیٹ پر نیچے سے ترقی کرتے ہوئے پہنچا تھا۔ سابقہ قومی سلامتی کا مشیر ریٹائرڈ ہو گیا تھا اور اسرائیل کے صدر نے 4 امیدواروں میں سے اسے اس سیٹ پر فائز کر دیا۔ قومی سلامتی کے امور کے شعبے میں آنے سے پہلے وہ اسرائیل کی ایک سرکاری ایجنسی بلیک برڈ کا چیف تھا، اور بلیک برڈ نے اس کی سربراہی میں بے شمار کارنامے سر انجام دیے تھے، اس لیے صدر نے اسے خصوصی طور پر قومی سلامتی کا مشیر مقرر کیا تھا۔ وہ بیٹا ایک فائل پڑھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل جیکب نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل جیکب نے مخصوص انداز میں کہا۔ صدر صاحب کے ملٹری سیکرٹری سے بات کیجیے، دوسری طرف سے اس کی فون سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، کرنل جیکب بول رہا ہوں، کرنل جیکب نے کہا۔ صدر آپ سے ملاقات
करना चाहते हैं। आप निस्फ घंटे के अंदर यहाँ पहुँच जाएं। दूसरी तरफ से कदरे टाइम का आना लहजे में कहा गया। ओके, कर्नल जैकब ने कहा और फिर रिसीवर रखने के बजाय एक नंबर प्रेस करके इसने फ़ोन को डायरेक्ट किया और फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, डैनम बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। कर्नल जैकब बोल रहा हूँ। कर्नल जैकब ने कहा, ओह, इस वक्त क्यों कॉल की है डियर? ये तो बहुत मसरूफियत का वक्त है। दूसरी तरफ से कदरे हैरत भरे लहजे में कहा गया। सदर साहब ने आधे घंटे बाद अचानक मुलाकात की कॉल की है, क्या मसला है बताओ? कर्नल जैकब ने कहा, अच्छा, पाक एशिया का कोई अहम तरीन मिशन है और सदर साहब तुमसे मशवरा चाहते हैं। दूसरी तरफ से कहा गया, अच्छा, थैंक यू, क्लब में मुलाकात होगी, कर्नल जैकब ने कहा और रिसीवर रखकर इसने सामने पड़ी हुई फ़ाइल बंद करके इसे मेज़ की दराज में रख दिया और उठकर अकबी दरवाज़े की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद इसकी कार प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। वहां पहुंचते ही इसे मुलाकात के कमरे में पहुंचा दिया गया। कर्नल जैकब बेशुमार बार यहां आ चुका था, इसलिए इसे कोई बात अनोखी ना लग रही थी। वो बड़े मुतमिन अंदाज में बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और इसराइल के सदर अंदर दाखिल हुए तो कर्नल जैकब एक झटके से उठ खड़ा हुआ और इसने बड़े चुस्त अंदाज में सदर को सैल्यूट किया। बैठो कर्नल, सदर ने नरम लहजे में कहा और अपने लिए मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। इनके बैठने के बाद कर्नल जैकब भी बड़े मौदमाना अंदाज में इस कुर्सी पर बैठ गया। कर्नल जैकब, आप ब्लैक बर्ड एजेंसी के चीफ रहे हैं, कितना अरसा रहे हैं आप इस पोस्ट पर? सदर ने स्पाट लहजे में कहा, सुपर एजेंट के तौर पर 8 साल, बतौर चीफ 3 साल। कर्नल जैकब ने इंतहाई मौदमाना लहजे में कहा, पाक एशिया में और वहाँ की सीक्रेट सर्विस के बारे में तुम कितना जानते हो? सदर ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा, सर, पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का रू रवा एक आदमी इमरान है। अगर इसे माइंस कर दिया जाए तो ये सर्विस आम सर्विस जैसी रह जाएगी। कर्नल जैकब ने मौदमाना लहजे में कहा, वो कैसे? सदर ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा, सर, बग़ैर किसी प्लानिंग के अचानक इस पर फायर खोल दिया जाए तो ये काम बेहद आसानी से हो जाएगा। अचानक चली हुई गोली से कोई नहीं बच सकता। कर्नल जैकब ने जवाब देते हुए कहा, हो ना हो, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ऐसे करने वाला कहाँ से लाया जाए? ऐसे हरबे बेशुमार बार इस पर आजमाए गए हैं, कई बार वो ज़ख्मी भी हुआ है, लेकिन फिर सेहतमंद होकर मैदान में आ गया है। बहरहाल, आप मेरे नुक्ते नज़र से इस वक्त तक इंतहाई तजर्बाकार हैं, इसलिए इसराइल के मफाद में आपसे मशवरा तलब किया जा रहा है। सदर ने, मेरी जान भी इसराइल के लिए हाजिर है जनाब, कर्नल जैकब ने सर झुकाते हुए कहा। पाक एशिया और शुगरान ने मिलकर एक ऐसा मिसाइल तैयार किया है जिसे इसने NBL मिसाइल का नाम दिया है। इसकी खसूसियत यह है कि बैक वक्त 10 एंटी मिसाइल सिस्टम को भी दाश देकर अपने हदफ को निशाना बना देता है। इस मिसाइल की वजह से हमारे तमाम एंटी मिसाइल सिस्टम बेकार होकर रह गए हैं और इसराइल को हर वक्त ख़तरा रहने लगा है। हमारे अलावा काफिरिस्तान, यर्कीमिया, ग्रेडलैंड और दूसरी तमाम सुपर पावर्स भी इस NBL मिसाइल से इंतहाई खौफज़दा हैं, क्योंकि इस मिसाइल के ज़रिए पाक एशिया किसी भी मुल्क पर इन बमों की बारिश कर सकता है और हम दिफा भी नहीं कर सकेंगे। इस बारे में बेहद सोचा गया, मशवरे किए गए और कई बार सुपर एजेंट्स पाक एशिया भेजे गए, लेकिन इस NBL मिसाइल का फार्मूला हासिल नहीं हो सका, क्योंकि साइंसदानों ने इसका फार्मूला कहीं अलहदा लिखा ही नहीं, बल्कि उन्होंने एक मॉडल मिसाइल का वो हिस्सा जो बहुत से एंटी मिसाइल सिस्टम को धोखा देता है मखसूस कर लिया है। जब कभी किसी को ज़रूरत पड़ती वो इस मॉडल से रहनुमाई ले लेते हैं। इस मॉडल को उन्होंने एक ऐसी लेबॉर्ट्री में रखा हुआ है
جو نہ صرف انتہائی سیکرٹ ہے بلکہ اس کی حفاظت اس انداز میں کی جاتی ہے کہ اسے ناقابل تذکیر ہی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم نے اس لیبارٹری کا سراغ لگا لیا ہے اور ہم وہاں سے یہ ماڈل میزائل بھی اڑا لیں گے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ماڈل کو پاک ایشیا سے باہر کیسے لایا جائے، کیونکہ ماڈل کے چوری ہوتے ہی پاک ایشیا کی تمام ایجنسیاں الرٹ ہو جائیں گی اور بغیر تلاشی کے کسی فرد یا بیگ کو کسی طرح بھی ملک سے باہر نکالا نہ جا سکے گا۔ اس لیے ایک تجویز سامنے آئی ہے کہ پاک ایشیا اور کافرستان اور ایسے ہی دوسرے کئی ممالک میں حساس اسلحہ اسمگل کرنے والوں کی ایک بڑی اور باوسائل تنظیم موجود ہے۔ وہ اگر چاہیں تو اس ماڈل میزائل کو پاک ایشیا سے کافرستان پہنچا سکتی ہے اور پھر وہاں سے اسے اسرائیل یا کسی بھی دوسرے ملک میں پہنچایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ہم نے یہ تجویز منظور کر لی ہے اور اس پر عمل درآمد کے لیے ہم نے یہ مشن اسرائیل کی انتہائی معتبر ایجنسی GA کو دے دیا، جس نے پاک ایشیا میں اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ ادھر اس اسمگلنگ تنظیم وائٹ بلڈ کو بھی ہائر کر لیا گیا، لیکن اب وہاں سے ایسی خبر سامنے آئی ہے کہ وہاں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے عمران نے اپنا شاگرد ٹائیگر کے ہمراہ وائٹ بلڈ کے خلاف کام شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ سیکرٹ سروس کا کوئی تعلق اسمگلنگ سے نہیں ہے، اس کے باوجود عمران کا وائٹ بلڈ کے خلاف کام کرنا ہمارے لیے خطرے کی بات ہے۔